إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کریمہ مالک یوم الدین اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے یا جزا و سزا کے دن کے مالک ہیں اور اس دن کے بادشاہ ہیں. یہ ہم نے بات کی تھی کہ مالک یوم الدین کیوں کہا کہ آخرت کے دن کے مالک، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر دن کے مالک وہی ہیں، ہمیشہ مالک وہی ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ اس لیے شاید کہ قیامت کے دن ملکیت اللہ کی واضح ہو جائے گی سب کے سامنے. اس دنیا میں شاید اتنا واضح نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے، کسی کو بادشاہت دی ہے، کسی کو ملکیت دی ہے، لیکن اس دن سب کچھ واضح طور پر اللہ کے لیے ہوگا. بعض علماء نے کہا کہ اس لیے کہا مالک یوم الدین، اس لیے کہا کہ اس کی آخرت کے دن کی عظمت اور اس کی ہیبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو قیامت کے دن کے مالک ہیں. یعنی اس انداز سے اس لیے قیامت کے دن کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، تاکہ اس کی عظمت، اس دن کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی کہ وہ بہت بڑا دن ہے، بہت ہی سخت دن ہے، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اس خصوصی طور پر کہا کہ مالک یوم الدین ہے. بعض نے کہا کہ جب اللہ نے سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور رب کے معنی میں سے ایک معنی مالک کا معنی بھی آتا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہو، جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو کہا کہ اس میں واضح کیا کہ دنیا میں بھی مالک وہ ہیں، آخرت میں بھی مالک. رب العالمین میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر وقت وہی مالک ہیں، تمام جہانوں کے مالک وہی ہیں اس وقت بھی. اور آخرت کو خاص طور پر ذکر کر دیا کہ آخرت کے دن بھی، اب آج بھی مالک وہی ہیں، کل بھی وہی ہوں گے. تو ایک یہ معنی بعض علماء نے ذکر کیا. اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ مالک یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن کے مالک ہیں، یعنی کہ اس دن کو قائم کرنے پر قادر ہیں، اس دن کو بپا کرنے پر، قیامت کو لوگوں کو قبروں سے اٹھانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر، حساب کتاب کرنے پر، وہ سارے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں. اس دن کے مالک وہ ہیں. یہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس میں اور پچھلی آیات میں کیا مناسبت کیا ہے کہ مالک یوم الدین اس کے بعد کیوں کہا؟ تو اس حوالے سے بھی مختلف علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مختلف اس میں اقوال آتے ہیں، مختلف علماء کی مختلف باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، اور ایک ہی آیت کے، ایک ہی لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں کہ اس میں کوئی تضاد ہے یا کوئی اختلاف ہے. یہ سارے ہی معنی انشاءاللہ درست ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل دی، جتنی سمجھ دی، جتنے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی، تو علماء نے ان کے جو بات ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے وہ بیان کی. تو یہ قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے، حضرت ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے کبھی بھی اس کے عجائب وہ ختم نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک اس میں چیزیں نکلتی رہیں گی. 1400 سال سے زیادہ گزر چکے، آج بھی لوگ جو ہے وہ نئے اس میں سے مسائل اور نئی چیزیں نکال رہے ہیں. تو یہ علماء کے مختلف جو ہم اقوال ذکر کریں، مختلف علماء کے اجتہاد ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اور یہ سارے ہی انشاءاللہ درست ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تضاد ہو یا کوئی اختلاف ہو. تو بہرحال یہ
الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کہنا، ان میں آیات میں مناسبت آپس میں کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے الرحمن الرحیم کہا اور اپنی رحمت کا ذکر کیا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں اس کی اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت پر زیادہ تکیہ کر لے اور اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ کرنے والے بھی ہیں. جیسے کہ ہم نے الرحمن الرحیم میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں غفور رحیم بھی ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. تو اسی انداز میں تقریباً یہاں پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمان رحیم نہیں بلکہ جزا و سزا کے دن کے مالک بھی ہیں، یعنی کہ جو تم کچھ کرو گے اس کی جزا سزا بھی تم نے دینی ہے، اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. تو ساتھ ہی یعنی ایک طرح سے یہ کہنے کے بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مالک یوم الدین بھی ہیں. اسی طرح بعض علماء نے لکھا کہ کہتے ہیں کہ تینوں آیات کا الحمد رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تینوں آیات کا آپس میں ربط بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں تو کہا کہ الحمد رب العالمین کہ وہ حمد کے مستحق ہیں، تمام تعریف ان کے لیے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیا کہ الرحمن الرحیم، بلکہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کے آگے اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر کی. رب العالمین، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ رحمان ہے. نمبر 3 رحیم ہے. نمبر 4 مالک یوم الدین ہے. تو یہ جو 4 اوصاف ہیں، یہ چاروں یہ اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، صفات ہیں جو بیان کی گئیں. تو فرمایا کہ پہلی صفت کون سی ہے؟ رب العالمین. وہ اس لیے بیان کی کہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد ان کے لیے کیوں ہے، تعریف کیوں ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی ہمیں سب کو بنایا ہے، سب کو پیدا کرنے والے بھی وہ ہیں، سب کو عطا کرنے والے بھی، سب کو رزق دینے والے بھی، سب کی تربیت کرنے والے، ان کو پالنے پوسنے والے وہی ہیں، اس لیے ان کے لیے تعریف ہے. فرمایا کہ پھر الرحمن الرحیم اس کے بعد اس لیے کہا کہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے رب العالمین جو ہے، اگرچہ وہ سب کو پالتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں، سب کو کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو کسی کی حاجت ہے، بلکہ وہ محض اپنے فضل کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے الرحمن الرحیم فرمایا کہ کسی کا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ جو کہا مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد اس لیے کہا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے. یہ سارے اوصاف یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں کہ وہی جزا و سزا کے مالک بھی وہی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ کیونکہ پھر وہی بات کہ قیامت کے دن اللہ اس دنیا میں لوگوں کے پاس جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کی وجہ سے شاید کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کے خیالات آ جائیں کہ میں کچھ کسی چیز کا مالک ہوں. تو ان سارے اوصاف کے بعد آخر میں مالک یوم الدین کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن واضح ہو جائے گا کہ صرف مالک میں ہوں. اگرچہ آج بھی مالک میں ہوں، لیکن آج بعض لوگوں کو پتہ نہیں، قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا. تو اس کے لیے اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین. اور ساتھ ہی اس میں جب یہ کہہ دیا کہ جزا و سزا کے دن کے مالک ہے، تو ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ سب کچھ جو کچھ اس دنیا میں تم کر رہے ہو اس کی جزا و سزا بھی ہوگی، اس کا کوئی حساب بھی دینا ہے. تو یہ بعض نے کہا کہ یہ آپس میں ان آیات کا یہ ربط اس طرح سے ہے. اسی طرح بعض نے اس بات کو ایک اور انداز سے بیان کیا. کہتے ہیں کہ اور یہ بھی وہی ہے کہ تینوں آیات کو آپس میں کس طرح سے انہوں نے جوڑا ہے. کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تو میں الہ ہوں، الحمدللہ، اللہ الہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کیں تو میں رب ہوں. پھر فرمایا کہ تم پھر میری نافرمانی کرتے ہو اور میں اس کو چھپا دیتا ہوں، لوگوں کے سامنے تمہاری عیوب کو ظاہر نہیں کرتا، اس لیے میں رحمان ہوں. پھر تم توبہ کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اس لیے میں رحیم ہوں. تو یہ یہاں پہ رحمان اور رحیم میں ایک اور انداز سے انہوں نے فرق کیا ہے. پھر کہا کہ لیکن جب تم یہ سب کچھ کرتے ہو، میری نافرمانی بھی کرتے ہو اور میری اطاعت بھی کرتے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جزا و سزا بھی ہونی چاہیے. اسی لیے پھر کہا کہ میں مالک یوم الدین. تو یہ اس انداز سے بعض نے ربط کیا. اور بعض نے تقریباً وہی بات جو ہم نے ابھی کی ہے، لیکن اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا کہ اس دنیا میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جب پہلی آیت میں کہہ دیا کہ رب العالمین، تو رب میں یہ بھی ہے کہ
وہ آپ کو کچھ احکامات بھی دیں گے، کچھ تربیت ہی کا یہ حصہ ہے یا پالنے کا ہی یہ حصہ ہے کہ کچھ آرڈرز بھی ہوں گے، کچھ چیزوں کا حکم بھی ہوگا، کچھ چیزوں سے منع بھی کیا جائے گا۔ جیسے اسی بات کو ہم دیکھ لیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کی تربیت کرتے ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، تو اس لیے پہلے کہہ دیا کہ اگرچہ تمہارے اوپر احکامات لاگو ہیں لیکن اس میں بھی رحمت میری غالب ہے، اس لیے پہلے الرحمن الرحیم کہا، لیکن پھر اس کے بعد مالک یوم الدین یہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ تم صرف میری رحمت پر تکیہ کر لینا، اس کے جزا سزا بھی ہوگا، تمہیں حساب کتاب بھی دینا ہوگا، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں، اگرچہ میں رب العالمین ہوں، اگرچہ میں رحمان رحیم ہوں، لیکن حساب کتاب پھر بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو علماء نے اس حوالے سے کہیں کہ ان آیات کا آپس میں جو ربط ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا۔ ایک اور بات جو بعض علماء نے لکھی کہ یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ مالک یوم الدین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ مالک الدین، کہ جزا و سزا کے مالک وہ ہیں، سیدھا یہ کہہ دیتے، یہ کیوں کہا کہ جزا و سزا کے دن کے مالک ہیں، تو دن کا لفظ اس کا اضافہ خاص طور پر کیوں کیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ جزا و سزا کے اگر یہ کہنا تھا کہ میں جزا و سزا کا مالک میں ہوں، میں نے تمہارا حساب کتاب لینا ہے، تو اتنی بات بھی کہہ دیتے تو بات مکمل ہو جاتی۔ تو یہ کیوں کہا کہ اس کا دن، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک مخصوص دن ہے جو آنے والا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہا، عام لفظوں میں ہم سادہ زبان میں یہ کہہ دیں کہ جب کسی کا امتحان ہوتا ہے تو ایک دن مقرر کیا جاتا ہے کہ اس دن امتحان ہوگا، پتہ تو ہے کہ امتحان ہونا ہے، سال جب اسکول میں بچے جاتے ہیں تو سال کے شروع سے پتہ کہ آخر میں امتحان تو ہونا ہے، حساب کتاب تو ہونا ہی ہونا ہے، امتحان ہونا ہے، اس کے جو کچھ آپ نے سال میں کیا ہے اس کی ایویلیویشن تو ہونی ہے، لیکن ایک دن مخصوص کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل کہ ہاں پہ یہ دن ہے، تاکہ اس کی یہ تیاری کی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک یوم الدین کے ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مخصوص مقرر کر رکھا ہے، یہ نہ تم سمجھو کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور شاید اس لیے بھی کہ اس دنیا میں جو انسان کرتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا جزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہوتا، بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں پہ عطا کرتے ہیں اور برائیوں پہ پکڑ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا اور ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، یا نامکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ ایک دن آئے گا، یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، جو تھوڑا بہت میں تمہیں جزا دیتا ہوں یہ تھوڑی بہت سزا دیتا ہوں وہ عارضی ہے، اصل حساب کتاب کا دن ایک آنے والا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ مالک یوم الدین کے ایک خاص دن ہے جس میں تمہارا یہ سب کچھ حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ جو تین ہم نے آیات پڑھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ جیسا کہ ہم نے شروع میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، اس میں آدھا میرے بندے کے لیے اور آدھا میرے لیے ہے۔ تو یہ جو پہلی تین آیات ہے یہ خالصاً اللہ کے لیے ہے، اس میں یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ پہلا حصہ اس کا ختم ہو گیا، اس سے جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ اس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آگے ساری وہ بندے کے لیے۔ تو یہ جو پہلی تین آیات ہے یہ سمجھیں ایک حصہ ہے اس کا سورت کا، اس میں سب میں کیا ہے، یہ ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سمجھے نچوڑ بیان کر دیا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، وہ ساری باتیں اس آیت میں خلاصہ اس کا آ گیا ہے۔ اور اس حدیث کو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، اور اس سے ان آیات کی تفسیر میں بھی مدد ملتی ہے، ان کی سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ تو اس میں یعنی اس کے سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ یہ پہلی آیت میں کیا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف ہے۔ پھر دوسرے میں آیت میں فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اب یہاں پہ بعض علماء نے اس حدیث سے اور ان الفاظ سے یہ چیز نکالی، فرمایا کہ ثنا اور تعریف میں کیا فرق ہے۔ پہلی آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ دوسری آیت
کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، وہ بھی تعریف ہے، یہ بھی تعریف، الحمد رب العالمین بھی اللہ کی تعریف ہی ہے، اور الرحمن الرحیم بھی اللہ کی تعریف ہے، لیکن اس میں کیا کہا کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو حمد اور ثنا میں یا تعریف اور ثنا میں کیا فرق ہوا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ جب تعریف کو بار بار کیا جائے اس کو ثنا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پہلی آیت میں بھی تعریف ہے، پھر دوبارہ سے مزید اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، تو جب تعریف کو بار بار بیان کریں اسی کو ثنا کہا جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ الرحمن الرحیم جب کہا تو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین جب میرا بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بندے نے میری مجد بیان کی، تمجید بیان کی، میری عظمت بیان کی، مجدنی عبدی۔ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے کہ اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین کے جواب میں مجدنی عبدی فرمایا، میرے بندے نے میری مجد بیان کی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرا فوض الی عبدی، میرے بندے نے معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ یہ جو دو الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے جواب میں کہتے ہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ مالک یوم الدین کے جواب میں یہ کیوں کہا مجدنی عبدی؟ ایک بات تو اس حوالے سے علماء نے یہ کہا کہ وہی بات جو پچھلی میں کہا کہ اگر تعریف کو ایک دفعہ دہرایا جائے تو وہ ثنا ہے، جب بار بار دہرایا جائے تو وہ تمجید ہے، یہ بھی تعریف ہی ہے حقیقت میں، وہ تمجید ہے۔ دوسری بات، مجد کسے کہتے ہیں، تمجید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ تو مالک یوم الدین اس کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے مالک یا ملک، دونوں نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس میں جن کو ہم کہتے ہیں صفات جلال، اللہ کی صفات جو ہیں کچھ جلال والی ہیں، کچھ جمال والی ہیں۔ جلال والی صفات کیسی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہیں، اللہ تعالیٰ جبار ہیں، اللہ تعالیٰ قہار ہیں، جن میں جلال آتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی ظاہر ہوتی ہے، وہ صفات۔ تو یہ مالک کا لفظ جو ہے، مالک کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یا ملک کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور اسی کے جواب میں آیا کہ مجدنی عبدی، اسی نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ مجد کا معنی ہے کہ کسی کی تعظیم، کسی کی بڑائی بیان کرنا، تو مالک یوم الدین میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اسی لیے اس کے جواب میں یہ آیا۔ دوسرا جو روایت میں آتا ہے کہ میرے بندے نے معاملہ میرے سپرد کر دیا، کیا معاملہ ہے؟ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، قیامت کے دن کے مالک تو آپ ہیں، جزا سزا کے، تو سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ سارا ہر چیز کے مالک تو آپ ہیں، جزا سزا کے مالک بھی آپ ہیں، دنیا میں بھی مالک آپ ہیں، آخرت میں بھی مالک آپ ہی ہیں، سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کے جواب میں آیا کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے مالک تو آپ ہیں، یعنی اے اللہ میں اپنا معاملہ، میں کمزور بندہ ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں، میں نافرمانی بھی کرتا ہوں، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، مالک قیامت کے دن کے مالک تو آپ ہیں، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، آپ چاہیں تو، کیونکہ مالک تو آپ ہیں، قیامت کے دن جزا و سزا کا مالک تو آپ ہیں، چاہیں تو آپ معاف کر دیں۔ تو یہ بھی اس کا میں معنی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فوض الی عبدی، بندے نے میرے معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے، مجھے کہہ دیا کہ میں مالک تو میں ہوں۔ تو مالک پھر جو ہے وہ اللہ مالک بھی ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو امید اللہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں معافی کر دے۔ تو یہ اس آیت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو 3 آیات ہم نے ابھی پڑھی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پہلا حصہ سورت کا وہ اس میں ختم ہوتا ہے، جس میں سب میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ اور جیسا کہ ہم انشاءاللہ سورت کے آخر میں پڑھیں گے، اس بات کو دوبارہ اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ سورت فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی باتیں آئی ہیں اس کا خلاصہ یہ سورت فاتحہ میں ہے۔ تو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں، اس میں اللہ کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں، اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی عظمت کے حوالے سے، ان کا خلاصہ ان 3 آیات میں آ گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، ایک دفعہ ہم سارے معنی سمجھ لیں، پھر اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ آخری بات آج کے درس کے حوالے سے کہ جیسے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہر آیت کے اختتام پر اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں یا اس طرف غور کرتے ہیں کہ اس آیت پہ عمل کیسے کرنا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا چیز ہے۔ تو مالک یوم الدین میں کیا ہے کہ پہلی بات عملی اس میں پہلو اس آیت کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس کا اقرار کریں، اس کو اپنے دل میں اتاریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہیں، وہ ملک ہیں، وہی ہر چیز
ان کے ہاتھ میں، ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کرتے ہیں، ہر تمام قسم کے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، جزا و سزا کے دن کے مالک ہے۔ اس میں جزا و سزا کا جو عقیدہ ہے اس کا اس بات ہو گیا کہ ایک دن آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے بعد ہم نے حساب کتاب بھی دینا ہے، اس کے بعد قبروں سے اٹھائے بھی جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے، سارا معاملات، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اسی چیز میں آ گئیں۔ ان ساری چیزوں کا اقرار کرنا، ان کو ماننا، اس پر ایمان لانا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اور یہی جو چیز ہے کہ جزا و سزا کا ایمان ہونا، اس بات پر یقین ہونا کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو عمل پر اکساتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر یہ ایمان نہ ہو آخرت پر، پھر عمل کوئی انسان کیوں کرے گا؟ پھر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بھی اکثر جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایمان کے حوالے سے دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بار بار قرآن میں یہ آتا ہے، اسی طرح حدیث میں بار بار یہ آتا ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہی دو بنیاد ہیں۔ ایمان تو اور بھی چیزوں پر ہے، ارکان ایمان تو اور بھی ہیں، لیکن ان دو کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ پر، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو پھر یہ کرو۔ ایسی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث آئی ہیں، ان کے ابتداء میں یا آخر میں یہی بات ہوئی کہ اگر اللہ کو تم مانتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت پر تمہارا ایمان ہے تو پھر یہ کرو، اور یا فلاں چیز سے باز رہو، فلاں چیز نہ کرو، کیونکہ عمل کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ اللہ پر ایمان تو بنیاد ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز وہ جزا و سزا کا ایمان ہے۔ جزا و سزا پر ایمان نہ ہو تو پھر کوئی انسان کیوں عمل کرے گا جب ایمان ہی نہیں کہ آگے کچھ ہونا نہیں۔ اسی لیے کافر کیا ہے، اس دنیا میں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، جتنے فائدہ اٹھانا ہے اس دنیا سے وہ اٹھا لو۔ اسی لیے آج کل ایک بڑا گمراہ کن جو ہے وہ جملہ خاص طور پہ یہ جوان نسل میں پھر رہا ہے، کیا ہے وہ یولو بولتے ہیں، کیا ہے YOLO، یو اونلی لیو ونس، YOLO، اونلی لیو ونس، صرف ایک ہی دفعہ زندگی ہے، جتنا جینا جی لو، ابھی جی لو۔ حالانکہ کیا یہ جزا و سزا کا انکار ہے؟ ایک دفعہ تھوڑی جینا ہے، اصل جینا تو بعد میں ہے، دوبارہ بھی جینا ہے ہم نے۔ لیکن کفار کا عقیدہ چونکہ یہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی بس جو اس کرنا ہے دنیا میں کر گزرو، جتنی عیاشی کرنی ہے وہ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جزا و سزا پر ایمان نہیں۔ اسی لیے یہ بنیاد ہے ہر چیز کے عمل پر۔ تو یہ اس آیت کا عملی پہلو اس میں یہ ہے کہ جزا و سزا پر ایمان، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہماری زندگیوں میں جو اثر آنا چاہیے کہ اگر اگر ہمارا جزا و سزا پر ایمان ہے تو پھر ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں، پھر ہم اس کو اس وقت کے لیے اس امتحان کی تیاری بھی کریں جو اس دنیا میں ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ ہے مالکی یوم الدین۔ اس میں چند پہلو، عملی پہلو، کہ ایک وہی کہ اللہ کی صفات کا اقرار، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی وہ، اور دوسری بات کہ جزا و سزا، اس پر ایمان، اس کے حوالے سے عمل کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔